ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب معاملہ ایران پہ حملے کا جو تقریباً ہم 2 ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دھمکیوں تک کی محدود ہے، لیکن شدت آئی ہے اس میں. دوسری طرف ایران بھی بتا رہا ہے، باور کرا رہا ہے کہ ایسا کوئی رسک نہ لیں، بڑی مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. لیکن سیٹھی صاحب، ہر طرف تو یہی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاتا ہے جب وہ کوئی ارادہ کرتا ہے، رجیم چینج کروا دیتا ہے. اس کی جو پاور ہے، ملٹری ہو یا پولیٹیکل ڈپلومیٹک، وہ اپنی جگہ پر اہم. فرض کریں اگر جو مطلوبہ نتائج امریکہ کو چاہیے وہ نہیں حاصل ہوتے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سیاست پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ جی بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو نیند ہے وہ حرام ہوئی ہوئی ہے اسی سوال کے جواب کی تلاش میں. دیکھیے، انہوں نے بہت سے رسک لیے اسرائیل کے ساتھ کام کر کے، اور کوئی فائدہ ان کو نہیں ہو رہا. پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران کا نیوکلیئر پرابلم ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. جی، انہوں نے اٹیک کیا اور پھر اس کے بعد کلیم کیا کہ جی وی آر وکٹوریس، ہم نے ان کی تباہ کر دی نیوکلیئر جی آرسنل. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر اب کیا جواز بنتا ہے؟ اب کیا تکلیف ہے؟ اچھا. تو اب تکلیف یہ ہے کہ جی کہ ان کے پاس میسائلز بہت زیادہ ہیں. میزائل پروگرام انہوں نے تیزی سے اس پہ کام کیا ان کے بقول. جی یہ میسائلز بہت زیادہ ہیں، اب ان کو ختم کرنا. تو اب یہ فیصلہ ہوا. پھر آگے سے جب پتہ یہ چلا کہ وہ اس کے لیے تو آپ کے پاس کاؤنٹر میسائلز ہے ہی نہیں کہ اس پروگرام کو آپ توڑ سکیں یا روک سکیں، تو پھر یہ آگے سے فیصلہ ہوا اچھا ہاں وہ اگر ان کی میسائلز چل پڑتی ہیں ساری کی ساری تو بہت نقصان ہمارا ہو جائے گا، ہمارے امریکن بھی مارے جائیں گے، اسرائیلی بھی مارے جائیں گے. جی. تو اور اس کے باوجود وہاں رجیم چینج شاید نہ ہو، تباہی ہو سکتی ہے مگر رجیم چینج ضروری نہیں کہ رجیم چینج ہو جائے، مگر ہمارے لوگ مارے جائیں گے. ان کی جو میسائلز ہیں ایران کی سپر سونک اور 22 کو، وہ ساری جو میسائلز ہیں ان کو اسے 10%، 15%، 20%، 40%، 50% بھی روک لیں گے تو باقی تو چلی جائیں گی نا. then they'll create havoc. اور پھر یہ کہ اچھا یہ تو ہے، پھر کیا کیا جائے؟ اوپر سے سعودی عربیہ، یو اے ای، یہ ملک جو ہیں جو کہ ان کو اپنی پڑی ہے، ویسے ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ یار ساڈا کی ہوئے گا. ہمارے یہ سارے امریکن بیسز ہم نے دیے ہوئے ہیں، ایران کی میسائلز نے آ کے ان کو اٹیک کر دیا، تو ہمارے بیسز جو ہماری سرزمین کے اوپر اٹیک آئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. اور اگر ہم رسپونڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر بارش کر دیں گے، اور اگر رسپونڈ نہیں کرتے تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے گلے پڑ جائیں گے. تو نا ایران کو اٹیک نہ کریں، ایران کو اٹیک نہ ان کا اپنا دباؤ. یہ جو پہلے کہتے تھے کرو کرو فارغ کرو، اب ان کو بھی احساس ہو گیا ایڈا بھی آسان نہیں ہے، اترنے والا نہیں ہے ایران، کر لو مگر ایڈا بھی آسان نہیں. اچھا، تو وہ بھی امریکہ کو کہہ رہے ہیں وہ ٹھہر جاؤ، ہولڈ آن. ادھر سے اسرائیل تھوڑا پریشان ہو گیا، وہ جو میسائلز ہیں وہ یہاں آ جائیں گی، آپ ان کو روک نہیں سکیں گے، تو پھر اچھے تو بندے مر جائیں گے. نیتنیاہو تک ہی ہوئے گا، وہ ٹھہر جاؤ. ان کے لیے بھی تو خطرہ ہے نا، پھر انہیں بھی تو اب امریکہ کے اوپر کاؤنٹر پریشر آنا شروع ہو گیا. تو اس صورت میں اب امریکہ نے پھر یہ کہا اچھا جی نہیں میسائل والی بات نہیں، بات تو یہ ہے کہ جی وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، وہاں لوگوں کو مار رہے ہیں، وہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ ان کو مار رہے ہیں، اور ہم نہیں کھڑے رہ سکتے کہ عوام کے اوپر اتنا تشدد ہو رہا ہے، ہم ان کو ریلیز رہائی کے لیے ہم جائیں گے، ہم یہ کریں گے. تو ادھر سے انہوں نے روک دیا، وہ ختم کر دیے ان کے ڈیمونسٹریشنز، انہوں نے کرش کر دیا ڈیمونسٹریشنز کو، اور اب وہاں ڈیمونسٹریشن بھی بند ہو گئے. جی. تو اب یہ کہتے ہیں اب کوئی جواز نہیں رہا. تو یہ صاحب جو ہے بوری بستر چک کے جہاز لے کے پہنچ گئے ہیں، تو جواز ہی کوئی نہیں، موو کر لیا ہن سب کی کو. کریں گے. ہن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کوشش کریں گے کسی طریقے سے نکلے یہاں سے. اچھا. مگر وہ تو آگے ہی گڑبڑ ہو رہی ہے بڑی، اور کیسے نکلیں گے یہاں سے؟ ناٹ ایزی. تو کوئی نہ کوئی تو راستہ نکالنا پڑے گا نا. اس کے 2 راستے ہیں. کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بیہائنڈ دا سینس کوئی معاہدہ ہو جائے کہ اسی 2 دن بمباری کریں گے، تسی 2 دن میسائل مار لینا، اس کے بعد سیز فائر، اور ہم گھر چلے جائیں گے. آپ کہنا کہ ہم رہ گئے ہیں، ہم کہیں گے ہم مار کے آ گئے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا. ایک تو یہ بیہائنڈ دا سینس ڈیل ہو سکتی ہے. اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا، بیس خالی کروا لیا گیا تھا، ان انڈرسٹینڈنگ تھی. تو اب بھی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ پھنس گیا ہے یہاں سے. اب واپسی وداؤٹ اے وار اس کے لیے بڑا مشکل ہے، یا کوئی ڈیل کے بغیر وہ واپس نہیں جا سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور اس قسم کے لوگوں کو انوالو کر کے کوشش کی جا رہی ہوگی کہ کوئی ڈیل ہو جائے جس کے ساتھ
امریکہ کو فیس سیونگ مل جائے, شکل بچا کے نکلے یہاں سے. پاکستان کے ایران کے ساتھ رابطے بھی چل رہے ہیں اور خارجہ لیول پہ, ایسے ایسے لوگ انوالوڈ ہیں کہ آپ, میں نہ ہی نام لوں تو اچھا ہے. اچھا, اس میں کوئی شاہ جہان ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی فلانا ہے, اکبر ہے, بڑے بڑے لوگ, سلیم ہے. ہاں بس اب رہنے دینا. تو اب سو آئی تھنک ایک تو یہ آپشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اٹھ کے اس کے بغیر ہی واپس چلا جائے, چھوٹی سی جنگ کر کے اس کے, یا وہ اس کے بغیر ہی چلا جائے. مگر اب وہ اس کے بغیر جانا اس کے لیے مشکل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے نیند حرام ہوئی ہے کیونکہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لوگ خلاف تھے امریکہ کے اندر, وہ سروے یہ کہتا ہے کہ وہ 47% ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈس اپروول ریٹنگ. یس, وہ ریٹنگ بڑھ گئی ہے. اب وہ ریٹنگ 55% پہ آ گئی ہے. اب میجورٹی امریکنز جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اچھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی نیند حرام ہو گئی ہے. وجہ, پہلی سوال تو یہ ہے کہ کیا وجہ کہ ریٹنگ گر رہی ہے. ایک تو یہ کہ یہ آیا تھا نو وار پیس پروگرام کے اوپر, اور ساری جگہ پہ جنگیں کر رہا ہے, اور پیس ویس مل نہیں رہی ہے کہیں, پہلی بات. دوسری بات, اس کے ساری ٹیرف اسٹریٹجی جو اس کے گلے پڑ گئی ہے وہ کامیابی نہیں ہوئی. جس کے اوپر دھمکی دیتا ہے ٹیرف کی, وہ اٹھ کے چائنا چلے جاتے ہیں, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی, وہ اٹھ کے چائنا چلے جاتے ہیں وہ. اور یہی ہو رہا ہے نا, وہ الگ, جی وہ ایک الگ ٹاپک ہے, مطلب فور ڈیلز بھی سب کو پتا ہے عوام کو کہ جی وہ انڈیا کے اوپر پریشر ڈالا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے, اس کے اوپر پریشر ڈالا ہے یورپ کے اوپر, وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں. چائنا کی کینیڈا کے اوپر ڈالا ہے, وہ اٹھ کے چلے گئے, وہ بھی چائنا, وہ بھی چلے گئے. اب برکس کے اوپر ڈال رہے ہیں, برکس والے جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کرنسی بنائیں گے. انہوں نے کیا کیا, چائنا اور جاپان اور اس قسم کے جو ایلائز اینڈ اینیمیز, انہوں نے امریکن سیکیورٹیز جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی, جو قرضے دیے ہوئے تھے امریکہ کو, وہ بیچنے شروع کر دیے, جس کی وجہ سے امریکہ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے اوپر پریشر بڑھ گیا کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا جائے تاکہ لوگ زیادہ کمائیں اس کے اوپر. اور یہ چھوڑ رہے ہیں, اور یہ لوگ چھوڑ جو رہے ہیں, یہ دس از اے سگنل کہ ڈالر از گوئنگ ٹو ڈیکریز ان ویلیو. تو وہ تو الٹا گلے پڑ رہا ہے ان کے اوپر سے. انفلیشن جو ہے بیکاز مہنگی ہو رہی ہیں چیزیں جو باہر سے آ رہی ہیں, وہ آلریڈی اس کے اوپر عوام کے لیے وہ ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے. پہلے 4%, 6%, 2-3% انفلیشن تھی, اب 6% پہ چلی گئی ہے, اور آگے جائے گی اگر آپ نے یہ ٹیرف وار چلائے ایسی چلائی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ریٹنگ گر رہی ہے. رائٹ. اور آخری پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو منیسوٹا میں جو آئس والوں نے کیا ہے, جس طریقے سے لوگوں کو پکڑ کے مار کے اور ڈپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ایک بہت بڑا ری ایکشن آ گیا امریکہ میں کہ یہ یار ہمارے ملک میں تو ایسے کبھی ہوا نہیں. اور ہو یہ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے, یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے درمیان ایک کانٹرڈکشن اور ٹینشن آمنے سامنے آ چکی ہے. میئر اور گورنر للکار رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ آئس کو نکالیں. اور ایون ریپبلکنز جو ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے تھے, وہ بھی اس کے خلاف ہونے شروع ہو گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو میں یہ سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ از ان ٹربل. اور اس نے خود ایک بیان دیا ہے جس میں اس نے یہ کہا کہ اگر یہ مڈ ٹرم الیکشنز آنے کانگریس کے, اس وقت دونوں ہاؤسز اپر اینڈ لوور یا سینٹ اینڈ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز دونوں جو ہیں وہ اس وقت میجورٹی ہے ریپبلکنس کی, ہلکی سی میجورٹی, ہلکی سی ہے جو سلپ ہو سکتی ہے. تو یہ فکر یہ تھا کہ ایک ان میں سے جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہے وہاں شاید ڈیموکریٹ سب اپنی میجورٹی لے لیں, مگر سینٹ ابھی بھی بڑی تکڑی ہے, وہاں ٹھیک ٹھاک ریپبلکنس کی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ فکر ہے یہ نہ ہو کہ دونوں گھر جو ہیں اس کے ہاتھ سے نکل گئے. دونوں گھر گئے نہیں تو یہ امپیچ ہو جانا ہے. اور یہ ایران سے اس کا کتنا تعلق, ایران کے ساتھ ہی سارا کچھ تو شروع تو یا داخلی پالیسیز ان کی. دیکھیے داخلی پالیسیز الگ تھی, ٹیرفز الگ تھے, ایران الگ تھا. ٹیرف پالیسی فیل, داخلی پالیسی فیل, ری ایکشن آ گیا جس طریقے سے یہ ہینڈل کر رہے ہیں. ایران پالیسی کامیاب نہیں ہو رہی ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہی, اور انفلیشن بڑھ رہی ہے, ڈالر کمزور ہو رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت خراب ہونے جا رہی ہے. اور آج کی یہ خبر ہے کہ ایپسٹین فائلز میں سے بھی کوئی میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا ملین, 30 لاکھ فائلز ریلیز, اچھی خاصی فوٹوز بھی اور ویڈیوز بھی تھاؤزنڈز میں ہیں. یہ ڈیٹا کیسے سامنے آ رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ یرغمال ہو رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, ایپسٹین فائل کے اٹیک کرو اسرائیل کے ہاتھوں, یرغمال بنایا جا رہا ہے. بالکل ہو گئے نا. اب یہ بات, یہ ایپسٹین فائلز بھی چلے گی ساتھ ساتھ. منیسوٹا کی آئس کے جو ہائی ہینڈڈنس ہے, جو زیادتی کر رہے ہیں, وہ بھی چلے گی. ایران کی اوپر کوئی قابو نہیں پایا جا رہا. اسرائیل جو ہے وہ دھن آ رہا ہے, مگر اسرائیل کے پاس بھی اب کچھ نہیں ہاتھ میں. یہ پیس فورس جس کی طرف بڑی توجہ دی جا رہی تھی غازہ میں, وہ بھی نہیں بن پا رہی ہے ان سے. ادھر بھی لوگ من کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے, مگر نہیں آئیں گے. کوئی اسرائیل کہتا ہے آپ نہیں آ سکتے. یہ تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ انریول ہو رہا ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف محاذ بنتے جا رہے جی۔ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز فیل ہوتی جا رہی ہیں، ہاں۔ تو یہ سچویشن ہے، اور اس سچویشن میں میرا خیال ہے اگلے 2-3 مہینے بڑے سگنیفیکنٹ ہیں۔ اور انہی پانیوں میں جہاں امریکی بیڑا موجود ہے وہاں ایران، چائنا اور رشیا بحری بیڑے کے ساتھ مشقیں کر رہے ہیں، نیوی ڈرلز ہو رہی ہیں، وہ پلاننگ کر رہے ہیں، ہاں پلاننگ کر رہے ہیں کہ جناب کوئی ڈرلز کی جائیں اسٹریٹ آف ہارموز میں۔ اب یہ تو وہ علاقہ ہے جہاں ایران نے دھمکی دی ہے کہ ہم اس کو بلاک کر دیں گے، ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے، جہازوں کو آنے جانے نہیں دیں گے۔ میں نے کل کے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ 25% آف دا ورلڈز آئل یہیں سے جاتی ہے، اور اگر یہ اس کو روک دیا گیا تو آبویسلی آئل پرائسز ول گو اپ، جس کے ساتھ بڑی تکلیف ہوگی تھرڈ ورلڈ کو۔ اور یہ جو ایران کے جو امریکہ کے جو الائز ہیں لائک UAE اینڈ سعودی عربیہ اینڈ عراق، ان کو تکلیف ہوگی بیکاز دیئر آئل سیلز ول فال۔ تو اس لیے آئی تھنک آل راؤنڈ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے، اینڈ جو اصلی سوال کھڑا ہونے جائے گا، آج نہ کریں میرے سے، یہ کل پہ رکھ لیں یا اگلے کسی پروگرام پہ رکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو دوست ہیں اس وقت، جی جب ڈونلڈ ٹرمپ فیل ہوگا تو ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا ہوگا، بس آگے آج نہیں اس سے زیادہ بات کرنی، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔